الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما۔ معزز دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل۔ آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میری مراد ترجمہ قرآن کورس ہے، اس کے لیکچر نمبر 8 کو آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور قرآن مجید کے نور اور قرآن مجید کے انوارات ہم سب کو عطا فرمائے۔ معزز دوستو، الحمدللہ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ، مذکر مؤنث تمام کی تمام ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم بنیادی طور پر حروف پڑھیں گے، حروف جارہ۔ اس سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ عربی زبان میں جملہ 3 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ ان کی الگ الگ تعریف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسم کہتے ہیں نام کو، کسی بھی چیز کا نام، انسانوں کے نام، حیوانات کے نام، یہ سارے کے سارے اسماء کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل۔ فعل کام کو کہتے ہیں، چاہے وہ کام زمانہ ماضی میں کیا ہو، چاہے وہ کام زمانہ حال میں کیا ہو، چاہے وہ کام زمانہ مستقبل میں کیا جا رہا ہو۔ ماضی میں کام کیا ہوا وہ بھی فعل کہلاتا ہے، حال میں کیا جانے والا کام وہ بھی فعل ہوگا، اور مستقبل میں جس کام کو انسان کرے گا وہ بھی فعل ہوگا۔ تو فعل کام کو کہتے ہیں۔ جیسے کھایا، یہ زمانہ، اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ پیا زمانہ ماضی، کھا رہا ہے زمانہ حال، پی رہا ہے زمانہ حال، اور اگر یوں کہیں کہ کھائے گا یا پیے گا زمانہ مستقبل۔ تیسری چیز ہوتی ہے حرف۔ حرف کہتے ہیں ایک اسم، ایک فعل یا چند اسماء یا چند افعال کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اس کے لیے حرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ حرف ربط کا فائدہ دیتا ہے، اسم فعل حرف کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو حروف کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، تو حروف جملہ بنانے میں کام آتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال ہے مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے۔ اب مررت یہاں یہ فعل ہے، بزید اس میں با جو ہے یہ حرف ہے، اور زید یہ اسم ہے۔ اس جملے کے اندر اسم بھی آ گیا، اس جملے کے اندر فعل بھی آ گیا، اس جملے کے اندر حرف بھی آ گیا۔ تو جب یہ تینوں چیزیں مل گئی تو یہ ایک جملہ بن گیا، اور اگر ان کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ جملہ نہیں بن سکتا۔ با کو الگ کیا جائے، با کا مطلب ساتھ، کوئی ساتھ ساتھ بولتا رہے، جملہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں زید کا نام لیتے رہیں اور زید کرتے رہیں تو یہ بھی جملہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر ہم مررتو کہیں، میں گزرا، کہاں سے گزرے، کس کے پاس سے گزرے، جملہ نہیں بنے گا۔
تو جملے کے لیے ضروری ہے اسم، فعل اور حرف۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس کورس میں آپ کو تینوں چیزیں انشاءاللہ ملیں گی، افعال بھی مل جائیں گے اور اسماء بھی ملیں گے، اسی طرح حروف بھی ملیں گے۔ گزشتہ آپ نے جو ضمائر پڑھی ہیں، ضمائر اصل میں اسم ہی ہیں، نام کی جگہ بولی جاتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم حروف بھی پڑھیں گے اور ان حروف کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر بھی پڑھیں گے۔ حروف، ضمائر متصلہ کے ساتھ حروف جو ملائیں گے وہ ہیں حروف جارہ۔ حروف جارہ کسے کہتے ہیں؟ حروف جارہ کہتے ہیں وہ حروف جو کسی بھی اسم پر داخل ہوں، داخل ہونے کے بعد اس اسم کو جر دے دیتے ہیں۔ ان کی تعداد ویسے تو 17 ہیں، لیکن یہاں پر ہم آپ کو 7 حروف جارہ کے متعلق بتائیں گے۔ وہ 7 حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 بی، با زیر بی، لا، لام زبر لا، بی لا، الا، علا، فی، عن، من، 7 ہو گئے۔ یہ 7 حروف جارہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بی کا مطلب ہوتا ہے 7۔ لا، لام زبر لا، آگے الف نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ اور علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر۔ الا، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، 4 ہو گئے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور عن کا مطلب بھی ہوتا ہے سے۔ یہ 7 حروف جارہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اب ان کو ضمائر متصلہ کے ساتھ کیسے ہم ملا کر پڑھیں گے، یہ طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں گردان کروں گا بی سے۔ بی سے گردانی ہوگی بیہی، بیہما، بیہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا۔ اور مؤنث میں ہوگی بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی اور بنا۔ ترجمہ اس کا بہت آسان ہے۔ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اس ایک مرد کے ساتھ، ان 2 کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ ایک کے ساتھ، آپ 2 کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ اور مؤنث میں ترجمہ کریں گے اس ایک عورت کے ساتھ، ان 2 کے ساتھ، ان سب عورتوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ 2 کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ اسی طرح ہر ایک کی گردان میں پیش کروں گا۔ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے گردان آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آگے ہے لہو، لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا۔ اور مؤنث میں اس کی گردان یوں ہوگی لہا، لہما، لہن، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اس ایک مرد کے لیے، ان 2 کے لیے، ان سب کے لیے، آپ ایک کے لیے، آپ 2 کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے۔ اور مؤنث میں اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک عورت کے لیے، ان 2 عورتوں کے لیے، ان سب عورتوں کے لیے، آپ ایک عورت کے لیے، آپ 2 عورتوں کے لیے، آپ سب عورتوں کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں۔ آگے ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اس کی گردان ہوگی عربی میں فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی کا، فی کما، فی کم، فی یا، فینا۔ اور مؤنث میں ہوگی فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کی، فی کما، فی کن، فی یا، فینا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ سے گردان ہوگی علیہ، علیہما، علیہم، علیکا، علیکما، علیکم، علیہ، علینا۔ اور اس سے مؤنث کی گردان جب ہم کریں گے وہ ہوگی علیہا، علیہما، علیہن، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ پھر ہے الا۔ الا کا مطلب طرف۔ گردان کا ترجمہ آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں، اس لیے میں
ٹائم کو بچاتے ہوئے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ الیہ الیہما الیہم حمزہ کے ساتھ ہے، یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور سکرین پہ آپ کو نظر بھی الحمدللہ آ رہا ہے۔ الیہ الیہما الیہم الیک الیکما الیکم الیہ الینا الیہ الیہما الیہن الیکی الیکما الیکن الیہ الینا۔ آگے رہ گیا عن، عنہ عنہما عنہم عنک عنکما عنکم عنی عنا عنہا عنہما عنہن عنکی عنکما عنکن عنی عنا۔ اور رہ گیا من، منہ منہما منہم منک منکما منکم منی منا، اور مؤنث میں ترجمہ ہوگا گردان ہوگی منہا منہما منہن منکی منکما منکن منی منا۔ الحمدللہ یہ ساری کی ساری گردانیں حروف جارہ کی، یعنی وہ حروف جو کسی بھی اسم پر داخل ہوں اس کو جر دیتے ہیں، اس کی گردانیں اور اس کا بعض کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آخری گزارش ہے اگر نئے ساتھی ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ سبق سمجھ نہیں آیا تو گزشتہ ہمارے لیکچر وہ آپ دیکھ لیں، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان تمام لیکچر کو آپ پڑھ لیں، سن لیں، اور کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہمارے واٹس ایپ گروپ پر بھی آپ آ سکتے ہیں، اس کو جوائن کریں، اور کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو کومنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا سننا ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔